السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہونی ہے ان کی، نواز شریف صاحب کی۔ یہ میٹنگ کون سی ہے، کہاں ہوگی، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر کیوں کٹی ہے، کس سینئر اینکر پرسن کے خلاف جو ہے یہ ایف آئی آر کٹی ہے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ 8,15,000 سبسکرائبرز کو ہم کراس کر چکے ہیں، 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے خبر جناب، ڈالر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پھر $1 ڈالر جو ہے وہ گر گیا، ایک روپے کے حساب سے گرتا جا رہا ہے ڈالر، اور $278.50 کے اوپر اب ڈالر آ چکا ہے، اور کل $279.51 کا تھا، آج اس میں $1 کی گراوٹ ہوئی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے اب $278 کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپریس نے خبر رپورٹ کی ہے ڈالر سمگلنگ کے حوالے سے کہ ڈالر سمگلنگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ 6 ستمبر سے حکومت اور عسکری قیادت نے ڈالر سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ ایکشن کا آغاز کیا۔ ایکشن کے دوران ملک سے بیشتر سمگلروں کی گرفتاری اور ڈالروں کی برآمدگی عمل میں لائی گئی۔ ستمبر کے ایکشن کے بعد ایف آئی این نے $90 کروڑ سے زائد اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہیں۔ اب $90 کروڑ کا جو فگر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً IMF کی ایک قسط بن جاتی ہے۔ اتنا بڑا اپروکسیمیٹ نمبر بنتا ہے یہ $90 کروڑ، یہ اب تک اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF نے رواں مالی سال کے دوران پاکستان کا بجٹ خسارہ $8.2 ارب رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7.6% بنتا ہے۔ حکومت کے لگائے گئے اندازوں کے سے یہ کئی گنا زیادہ ہے، اور حکومت ذہن میں رکھیے گا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ اندازے لگا کے گئی ہوئی ہے پچھلے، اور بجٹ خسارے کا ہدف جی ڈی پی کا 6.5% مقرر کیا گیا تھا، جو کہ $6.9 ارب بنتے ہیں۔ $7.6 ارب خسارے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جون میں بنائے گئے منصوبے کے مقابلے میں مزید $1.3 یعنی $1,300 ارب کا قرضہ جو ہے وہ مزید درکار ہوگا۔ حکومت پہلے ہی عالمی مالیاتی اداروں سے قرض حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو معیشت کے حوالے سے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر رپورٹ ہوئی ہے وہ ہے ایک سینئر اینکر پرسن کے حوالے سے جن کے اوپر بجلی چوری کا الزام لگایا گیا ہے۔ لیسکو کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور وہ سینئر اینکر پرسن جو ہیں وہ ہیں رانا عظیم صاحب۔ رانا عظیم صاحب جو ہیں یہ چینل 92 کے اوپر اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور یہ صحافتی تنظیموں کے رہنما بھی ہیں، ان کا وہاں سے بھی تعلق ہے۔ ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے جناب کہ میٹر ٹیمپر کر کے جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی تھی مبینہ طور پہ، اور ان کے اس بجلی چوری سے جو ہے مبینہ طور پہ اے سی چلائے جا رہے تھے، اور قومی خزانے کو لیسکو کا کہنا ہے جی $1,20,000 کا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ان کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزم کی جانب سے لیسکو ٹیم کو ہراساں کیا گیا، جبکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ فرائض میں غفلت برتنے پر متعلقہ میٹر ریڈر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تو لیکن صحافتی تنظیموں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش ہے۔ رانا عظیم صاحب جو ہیں وہ ان کے اگر آپ ویلاگز وغیرہ دیکھیں یا ان کا نقطہ نظر دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف یا پی ٹی آئی کی فیور میں جو ہے کافی حد تک فیل ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی زبان بندی کرنے کی وجہ سے کی ایک کوشش ہے۔ شہباز گل نے بھی ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا امریکہ سے بیٹھ کے، انہوں نے کہا معروف صحافی رانا عظیم کے خلاف انتقامی کارروائی شروع، بجلی چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا، ہر زبان بند کرنی ہے بس۔ تو یہ اس کے اوپر ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ جاتا کیسے ہے، کہ کیا یہ واقعی بجلی چوری کا ہی کیس ہے یا ان کی زبان بند کرنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کے حوالے سے ایک یہ خبر آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی، جو خود ایک تجزیہ کار ہیں اور جیو کے اوپر وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے کوششیں کر رہے تھے کہ ان کی اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو سکے، لیکن یہ ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر، الحمدللہ حسان خان نیازی سے پہلی ملاقات نصیب بنی، ماشاءاللہ بہت تگڑا اور زبردست حالت میں ملا، اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حسان نیازی مضبوط نکلا، بےایمانہ تشدد کو پامردگی سے جھیلا اور برداشت کیا، تفصیلات کچھ دیر میں شیئر کروں گا۔
تو چلیں اچھی بات ہے کہ ان کی ایٹ لیسٹ اپنے والد سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے، اور کافی دنوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، بلکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم سے بھی کہا گیا تھا، انوار الحق کاکڑ صاحب سے، کہ جی اس کو پاسبل بنائیں، اور الٹیمیٹلی اب یہ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کل سے، اور وہ معاملہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب بدھ کی شام جب برطانیہ سے جدہ روانگی کے لیے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو ان کی روانگی سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی تھی، جس میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل جو ہے وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں برطانیہ میں موجود پاکستانی صحافیوں نے اپنے چینلز پر خبر چلائی کہ نواز شریف کو الوداع کرنے کے لیے ہائی کمشنر ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ ویڈیو میں ڈاکٹر فیصل نواز شریف کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ جلد شروع کریں سر، منفی بیانیے سے باہر آ جائیں، معیشت اور پرامن ہمسائیگی پر فوکس کریں، روزانہ شام کو ٹی وی پر ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ تو اس دوران کیمرہ باقی لوگوں کی طرف گھومتا ہے تو نواز شریف دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں کہ معیشت اور دوسرا کیا تھا؟ تو ڈاکٹر فیصل دوبارہ کہتے ہیں پرامن ہمسائیگی اور معیشت۔ تو اس کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اشتہاری ہیں، مفرور ہیں عدالتوں سے، اور وہ 4 سال کے بعد بیماری کا کہہ کے گئے تھے، اور 4 سال کے بعد جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ تو پاکستانی ہائی کمشنر جو برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ جائیں جا کے نواز شریف کو جو ہے وہ ان کی خداحافظی کریں، کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، کسی قسم کے بھی اہم پورٹ فولیو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، تو کس حیثیت میں جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمشنر ان سے خداحافظی کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، یا ان کو الوداع کر رہے ہیں، یا ایون ان کو یہ گائیڈنس دے رہے ہیں، ایڈوائس دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، بلکہ ترجمان دفتر خارجہ سے جب ہفتہ وار بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ڈاکٹر فیصل کی نواز شریف سے روانگی کے وقت ملاقات کا معاملہ خیالی اور حقیقت کے برعکس ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے اس میں حقیقت سے برعکس کیا ہے۔ ویڈیو کے اندر صاف صاف سب کچھ کہا ہوا نظر آ رہا ہے، مطلب گونگے بہرے لوگ ہیں یہ لوگ پاکستانی، کہ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بس آپ نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ مت اتنا گدھا مت سمجھا کریں، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، دے کین سی ایٹ لیسٹ، مطلب ایک چیز ویژولی سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، فار گاڈ سیک، مطلب کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بائی سیئنگ آف اے کنوکٹ اینڈ ایبسکانڈر ایٹ ہیتھرو ایئرپورٹ Pakistani High Commissioner in the UK, Dr. Faisal, brought shame and ignominy to the state of Pakistan. Has the job of our diplomats in foreign countries been reduced to welcoming and bidding farewell to established crooks and criminals who have plundered national resources with criminal impunity? No wonder we carry little respect in the Committee of Nations, which look down upon us with disdain. Shameful conduct by a senior diplomat. He must be held accountable for this grave transgression of professional duty. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے جو ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اچھا جی، صالح ظافر صاحب سینئر صحافی ہیں جنگ گروپ کے، انہوں نے ایک خبر لکھی ہے جنگ میں، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اپنی وطن واپسی کے دوران لاہور آتے ہوئے اسلام آباد میں ایک ٹیکنیکل لینڈنگ کر سکتے ہیں۔ وطن واپسی سے 2 روز قبل متحدہ عرب امارات آنے اور 21 اکتوبر کو علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اترنے کا پروگرام طے ہے۔ 21 اکتوبر کو ہی ایک اور چھوٹی سے پرواز کا پیوند بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ تجسس برقرار رہنا چاہیے۔ ان کے چارٹر پلان کے مطابق نواز شریف کے جہاز کو دبئی سے آتے ہوئے ایندھن کے لیے اسلام آباد میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اپنی طرف سے صالح ظافر صاحب نے بڑی ٹیکنیکل بات ماری ہے کہ جی دبئی سے آتے ہوئے نا ان کو ایندھن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد رکیں۔ اور میرے بھائی خدا دا واسطہ، مطلب صالح ظافر صاحب ایک دفعہ نقشہ ہی دیکھ لیا کریں، دبئی لاہور سے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہوتا تو لاہور پہلے آتا ہے، مطلب اس کے ایندھن کے لیے وہ اسلام آباد کیوں جائیں گے یار؟ اگر انہوں نے ایندھن لینا بھی ہوگا جہاز کا تو وہ کراچی سے لے لیں گے یا وہ سکھر سے لے لیں گے یا ملتان سے لے لیں گے، وہ پہلے اسلام آباد جائیں گے، ایندھن بنائیں گے، پھر واپس لاہور آئیں گے۔ مطلب یہ کیا جملہ لکھا ہے آپ نے، میں کیا کہوں میں مان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ چند قانونی امور نپٹانے کے لیے اسلام آباد میں لینڈنگ کریں گے، اور بالفرض اگر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے قبل از حراست حفاظتی ضمانت مل گئی ہوتی تو شاید انہیں اسلام آباد رکنے کی حاجت پیش نہ آتی۔ اس معاملے کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے اور پی ایم ایل این کے ذرائع کو بھی لاہور آتے ہوئے اسلام آباد میں ان کی لینڈنگ کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ کے لیے رک رہے ہیں، مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں میٹنگ کے لیے رک رہے ہیں۔ تو یہ صالح ظافر صاحب نے جو ہے وہ خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ آج جناب 12 اکتوبر ہے،
ویسے ڈیٹ آپ کے لیے تو نارمل شاید ڈیٹ ہوگی، لیکن آج 12 اکتوبر 2023 ہے اور 12 اکتوبر 1999 کو اب ٹوٹل 24 سال ہو چکے ہیں۔ 24 سال پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹا گیا تھا، اور وہ جو پرویز مشرف صاحب اس وقت جب جہاز کے اندر موجود تھے اور وہ پاکستان آ رہے تھے، ان کا جہاز جو ہے وہ لینڈ نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور پیچھے جو ہے وہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے تو مقرر کر دیا تھا، لیکن آرمی نے جو ہے ان کو اپنا چیف ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کو قید ہوئی تھی، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اب یہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی، شریف خاندان کی سیاست ختم ہو گئی۔ الٹیمیٹلی آپ جانتے ہیں اس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد 24 سال کے بعد آج ایک اس دوسرے ہم ایک سٹیج کے اوپر آئے ہوئے ہیں جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آنے والے ہیں۔ تو 24 سال کے اندر کتنا کچھ تبدیل ہو گیا ہے کہ 24 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف از ناؤ ہسٹری، لیکن آج بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاور کوریڈورز کے اندر کافی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ پیپلز کوریڈورز کے اندر امپورٹنس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، عوام کے اندر شاید وہ مقبولیت اب نہیں رہی جو آج سے چند ماہ یا چند سال پہلے تھی۔ شہباز شریف صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے اس بارے میں، لیکن اس بات کو بھی جو ہے وہ اب 24 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کے ذاتی مولد ڈاکٹر عثمان یوسف کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مجھے ان کی صحت پہلے سے بہتر لگی۔ گولی لگنے کے بعد عمران خان ورزش کم کر رہے تھے جس سے ان کا وزن بڑھ گیا تھا، تاہم اب چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت ذہنی اور جسمانی طور پر بہت اچھی ہے۔ مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کے مکمل چیک اپ کی اجازت دی گئی، میں نے خود ان کو چیک کیا، مجھے ان کی صحت بہتر لگی ہے۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق عمران خان کو ہاضمے کا تھوڑا مسئلہ ہے جو انہیں پہلے بھی ہوتا تھا، ہاضمے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ اور میڈیسن تجویز کی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی اور بیرسٹر علی گوہر نے بھی ملاقات کی ہے۔ تو چلیں، گڈ نیوز کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ کسی قسم کی جو چہمگوئیاں کی جا رہی تھی تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر جو ان کی قانونی ٹیم کے ایک ممبر ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بعد میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے اور ملک کو اس وقت مقبول رہنما کی ضرورت ہے، مقبول لیڈر صرف انتخابات کے ذریعے آ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات سے متعلق پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، الیکشن وقت پر ہوں اور سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مقبول لیڈر ہی سرجیکل آپریشن کے ذریعے معیشت ٹھیک کر سکتا ہے۔ عمران خان سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے مطمئن ہیں کہ ماضی کے کیسز نہیں کھلیں گے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو الیکشن نہیں کرائے، اب ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، یہ درست فیصلہ ہے۔ ان کے مطابق عمران خان نے پی ٹی آئی لیڈروں اور کارکنوں کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کی قانونی مدد کی جائے۔ عمران خان نے صرف قومی مفاد کی باتیں کی ہیں۔ جیل سہولیات پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جیل اتھارٹی جانے اور وہ جانے۔ تو مطلب یہ ایک پیغام جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک بڑے اہم کیس کی سماعت تھی۔ عمران خان کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں روکنے، فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی۔ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم امتناع یعنی کہ اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے متعلق کافی خدشات ہیں، کون سی سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا سیکریسی لیک ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسے ہی بتایا تھا، تو کیا ہوا؟ میرے موکل قومی ہیرو ہیں اور دنیا جانتی مانتی ہے، اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا لوں۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ بالکل آپ سائفر کیس اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دیں، لیکن 17 تاریخ سے پہلے لگائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس روز یعنی 17 اکتوبر کو کیا ہونا ہے، تو لطیف کھوسا نے کہا کہ 17 کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، ٹرائل چل رہا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں اور اس پہ آرڈر بھی کر دوں گا، 17 اکتوبر سے پہلے کیس لگا دوں گا۔ عدالت نے عمران خان کی ٹرائل روکنے کی درخواست سائفر کیس اخراج مقدمہ کی درخواست کے ساتھ اس کے بعد یکجا کر دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان اور اسد عمر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ اور الیکشن کمیشن احتجاج کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان صاحب کے وکیل جان محمد اور پروسیکیوٹر راجہ نوید بھی جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہوئے۔ جان محمد جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے عمران خان کی عدالت کے پروڈکشن کی درخواست جو ہے وہ دائر کی اور کہا کہ عمران خان ان کیسز میں ضمانت پر ہیں، جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا،
ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جیل سے عدالت لانے کے انتظامات کو دیکھا جائے، ملزم کو عدالت میں پیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمران خان کو ٹرائل کے لیے جیل سے کورٹ تو لانا پڑے گا، چیئرمین پی ٹی آئی خود عدالت آئیں گے اور ہاں یا نہ کریں گے، عدالت احکامات جاری کرے تو پولیس عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے حوالے سے عدالت نے موجودہ صورتحال کو دیکھنا ہے۔ ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت پیشی کی وجہ سے کئی دیگر مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی تو خود کہتی رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی پہلے کہتی تھی جان کو خطرہ ہے، اب کہتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرو۔ اس کے پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ سے رپورٹ طلب کرنے کی استدعا کر دی۔ جج صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کو عدالت طلب کرنے کی صورت میں سیکیورٹی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی، یہ سوال کیا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ہدایت کی کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وزارت داخلہ سے مشاورت کر کے رپورٹ پیش کریں۔ تسی نہ ہی سمجھو، میں سیدھی سی میں گل تہاڈوں دس دینا، تسی نہ ہی سمجھو کہ اے نہیں ہونا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان سے صحافی نے پوچھا کہ جی عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کیا آپ بھی پروگرام میں جائیں گے؟ اس پر اسد عمر نے کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو میں کر چکا ہوتا۔ اسد عمر سے سوال کیا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، تو اسد عمر نے جواب دیا کہ کل کا فیصلہ درست ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے؟ اس پہ اسد عمر نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا معصومانہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کیوں خوش ہے؟ ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے۔ صحافی نے پوچھا کہ جی سائفر کیس میں عمران خان اندر ہیں اور آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جن کو ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا، ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے۔ سائفر 4 لوگوں میں آتا ہے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ پلاننگ منسٹر کہاں سے آ گیا؟ ایف آئی آر میں میرا نام، صرف ایف آئی آر میں میرا نام آیا ہے۔ تو اسد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پہ جلسے کی اجازت دینے سے متعلق درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس راحیل کامران نے اس کی سماعت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی انتظامیہ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اب کورٹ میں جا چکے ہیں۔ جج صاحب نے پنجاب حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیوں ابھی تک اجازت نہیں دی گئی؟ عدالت نے ڈی سی کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی کل تک فیصلہ کر کے بتائیں کہ اجازت دینی ہے یا نہیں، اگر اجازت نہیں دینی تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں دینی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو بھی کل تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دن پہلے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک حلقے میں گئے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور جب وہ وہاں سے آ رہے تھے تو چند لوگوں نے ان کی گاڑی کو جو ہے وہ روکا تھا اور احتجاج کیا تھا اور ان کا رستہ روک دیا گیا تھا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے، یہ حلقہ این اے 132 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو جن لوگوں نے وہ رستہ روکا تھا ان کے خلاف جناب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تقریباً 90 افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس درج مقدمے میں مفتی عبدالحفیظ سمیت افتخار احمد، راؤ ناصر علی خان اور احمد علی کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 80 سے 90 نامعلوم افراد بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں۔ تو اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے اگلے دن شہباز شریف صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ ویڈیو جاری کی تھی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کل میں اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا میں نے آغاز کیا۔ اس کیمپین کا مقصد صرف اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے رکھنا ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں اور تجاویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہے۔ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے، آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا، ان کے علاقے کے مسئلے کو سنا اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ خلق خدا کی جو ہے وہ خدمت کی جا رہی تھی، اور اب ایسی خدمت ہوگی ان کی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کمال پولیٹکس کہ آپ جو ہے وہ اس وقت کم از کم وقتی طور پہ جو ہے کام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے گمکس آپ کر دیں، اور بعد میں جو ہے انہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوا دی جائے۔ تو مفتی عبدالحفیظ جن کے خلاف جو ایک شخصیت ہے جن کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں وہاں بلا کر شہباز شریف نے ہمارے مطالبات غور سے سنے اور ہمیں چائے بھی پلائی، لیکن اب ہم پر ہی مقدمہ درج کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ بھائی جان، اس کو پولیٹکس کہتے ہیں اس کو پولیٹکس کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے خلاف اپنا غصہ جو ہے نا وہ سیو کر کے رکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی ایک دن آتے لین دے ہو نا، پھر دیکھو میں تڑنا کرنا کی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ بائی دا وے ایک اور خبر بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لاہور کی انتظامیہ سے 18 اکتوبر کو جلسہ کرنے کی درخواست کر دی ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو فی الحال اجازت نہیں ملی، پیپلز پارٹی کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔